وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ آدمی ہے تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، تو تم اس کو کیا کرو، مہلت دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، جب تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے. یسر آسانی، یاسر وہ جو آسانی کو پیدا کرتا ہے. جوا کھلانے والے کو بھی یاسر کہتے ہیں کیونکہ وہ آسانی سے مال آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جس انسان کو تم نے قرض دیا ہوا ہے تم انتظار کرو یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے. اس سے حنفی فقہا نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرض دار کو مہلت دینا واجب ہے، ضروری ہے، یا تو قرض دے ہی نہ، اور اگر قرض دیتا ہے اور دوسرے کے پاس بندوبست نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اِلَى مَيْسَرَةٍ، اسے مہلت دو یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے. قرض کا دینا ضروری نہیں ہوا کرتا، لیکن اتنا ثواب آیا ہے، اتنا ثواب اس کا حدیث میں آیا ہے کہ آدمی ان احادیث کو پڑھتا ہے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ صدقے سے بہتر ہے قرض دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں جب داخل ہونے لگا تو میں نے اس کے مین گیٹ پہ دروازے پہ دیکھا 3 سطریں لکھی ہوئی تھی. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے پہلی لائن میں لکھا تھا کہ امت مذنبہ، لوگ بہت گناہ گار تھے، رب غفور، رب ایسا مل گیا جس نے سب کو معاف کر دی، سب کی بخشش کر دی. اور دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے وہ وہیں رہ گیا، اور جو اللہ کے پاس بھیجا تھا ہم نے پا لیا. اور تیسری لائن میں نے پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہم نے اس پہ 18 گنا ملا، اور جو قرض دیا تھا اس پہ اللہ نے 20 گنا دیا. یہ قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ جنت کے دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا لکھا ہوا. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جس نے صدقہ کیا وہ تو اپنے مال سے بھی گیا، اسے تو ملا 18 گنا، اور جو قرض دیا واپس دے لیا اسے 20 گنا ملا، یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جس نے قرض لیا ہے بڑی مجبوری سے لیا، بڑی جھجک شرم سے قرض کے لیے کہا ہے کسی سے، تو وہ جو دوسرے نے دیا اس کی ضرورت پوری کر دی نا، تو یہ جو ضرورت پوری کرنے کا اجر تھا یہ زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا، اس لیے اس کو 20 گنا دیا جائے. کئی جگہ پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے دینے کی بھی ترغیب دی کہ لوگوں کی ضروریات حل ہوں، لوگوں کے مسائل حل. اس لیے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اگر قرض ہو گیا ہے کسی پہ تو دیکھو نظرۃ الی میسرہ، اسے مہلت دینی ہے اس وقت تک جب تک آسانی سے اپنے قرضے کو ادا کر سکے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم اس پہ سود اب لگا لو اور سود بڑھا لو. پیچھے سود کی آیات تھی نا، اس کے فوراً بعد قرض کا اسی لیے ذکر کیا کہ سود آتا ہی عام طور پہ قرض پہ ہی ہے، کمرشل انٹرسٹ ہو یا کوئی بھی ہو. اللہ نے کہا ایسے نہیں، قرض تو خالص اللہ کی خوشی کے لیے دینا ہے. اسی لیے جس انسان پر قرض زیادہ ہو جائے اس انسان کی مدد کرنا کہ اس کا قرض نبٹ جائے بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے. حنفی فقہا کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ کسی مسلمان کا قرض اتار دیا جائے. سب سے زیادہ ثواب اس میں کہ کسی کو قرض کے بوجھ نے دبا لیا ہے اس کو اتارو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پہ اصل میں ہو گیا تھا قرض، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پہ اتنا قرض ہو گیا تھا کہ کوئی صورت نہیں تھی اب اس کی ادائیگی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ عزیز بھی بڑے تھے. یہ وہی ہیں جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے تنہائی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم معاذ تو بڑا اچھا لگتا ہے، تجھ سے بڑی محبت ہے ہمیں. وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھ سے فرمایا اللہ کی قسم معاذ تجھ سے بڑی محبت ہے. اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھ پہ قرض ہو گیا بہت زیادہ. اور ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن انہیں بھیجا تھا، اور یہی وہ ہیں جو یمن جانے سے ہچکچا رہے تھے 9 ہجری میں. بات یہ تھی کہ مکہ فتح ہو گیا، اب 9 ہجری کا بھی آخر تقریباً پہنچ گیا، تو انہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ جاؤ یمن. انہوں نے کہا اچھا حضرت کل چلا جاؤں گا. کل آئی تو فرمایا پھر کہا شام کو چلا جاؤں گا. پھر صبح شام جانے کو ان کی دل نہیں چاہتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کل صبح نماز کے بعد اپنا سفر سامان سب تیار کر کے مسجد نبوی میں لے آنا اور فجر پڑھ کے یہاں سے چلے جانا. تو جانا ہی تھا. تو اس معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے دور تک پیدل آئے. میں سواری پہ بیٹھا تو میں سمجھتا تھا یہیں سے واپس تشریف لے جائیں گے، لیکن مجھ سے کہا نہیں معاذ تم سفر میں تم سواری پہ رہو، میں پیدل ہی چلوں گا. اور مجھ سے پوچھا کہ معاذ فیصلے کیسے کرو گے، لوگوں کے جھگڑے آئیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی کتاب سے قرآن سے. آپ نے فرمایا معاذ اور اگر اس میں نہ ہو تو میں نے عرض کیا آپ کی سنت سے. فرمایا میری سنت میں بھی نہ ملے تو عرض کیا پھر اجتہاد کروں گا. تو لگتا ہے اس وقت تک سواری پہ سوار نہیں ہوئے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا خوشی سے اور آپ نے فرمایا اللہ مبارک کرے تمہیں یہ علم. مراد یہ تھی. اور آپ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے منتخب کیے ہوئے امیر کو قاصد کو ایسی بات کہنے کی توفیق دی جس سے وہ خود بھی خوش ہے میں بھی خوش ہوں.
پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سوار ہوا تو مجھے یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی نہ ہو، تو مجھے سمجھاتے رہے، مجھ سے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں رہتی، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا، اور یہ اچھی طرح بات کرنا لوگوں سے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو اصل مجھے کھٹکا لگا ہوا تھا اس کی طرف بات نہیں کی، اور پھر آخر میں مجھ سے فرمایا کہ معاذ جاؤ، اور اب جب تم آؤ گے نا تو لعلک مررت بقبری وبمسجدی ھذا، پھر اس وقت ہماری قبر پہ آؤ گے اور ہماری اس مسجد میں آؤ گے، ہم نہیں ہوں گے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری تو چیخ نکل گئی کہ آؤں گا تو یہ صورت پیش آئے گی۔ تو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود بھی بڑا اثر ہوا، اور آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، اور آپ نے فرمایا معاذ تمہیں حقیقت بتائیں، قیامت میں ہمارے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو متقی لوگ تھے، نیک لوگ تھے، دنیا کے کسی خطے میں پائے جائیں اور زمانے کے کسی بھی وقت میں آئیں۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے ہیں تو واقعی ایسے ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا تو وہ رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاذ کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور انہوں نے مجھ سے یہی فرمایا تھا کہ معاذ اب جب آؤ گے تو ہماری قبر پہ آؤ گے اور اس مسجد۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ پہ قرضہ ہو گیا بہت زیادہ۔ یہودیوں نے ایک دن کہا کہ انہیں گھر سے نکالو، اور معاذ رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی زمین تھی، کاشتکاری کرتے تھے، اور ایک دن ہاتھ ملایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کا دست مبارک ان کے دونوں ہاتھوں میں جب آیا تو آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ کھردرے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ زمینداری کی وجہ سے، کاشتکاری کی وجہ سے، فصل لگانے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے، اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غالباً یہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہے جن کے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چومے، اور آپ نے فرمایا ایسی ہتھیلیاں ہیں جن سے اللہ کو بڑی محبت۔ تو انہوں نے آ کے شکایت کی کہ آپ معاذ کی چیزوں کو نیلام کریں تاکہ قرضہ ہمیں واپس دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی معاذ کا گھر ہے، اور کسی آدمی کے بھی گھر کو نیلام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پہ حنفی فقہا نے فتویٰ دیا کہ اگر اسٹیٹ میں کورٹ میں بات چلی جائے قرضے کی تو ان چیزوں کی نیلامی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاذ رضی اللہ عنہ ہی کے لیے یہ بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا اس کا گھر ہم کسی صورت میں نیلام نہیں کریں گے، اس کے کھانے پینے کے برتن اور اوڑھنے پہننے کی اشیاء یہ نیلام نہیں ہوں گی، اس کا لباس نیلام نہیں ہوگا، اور ارشاد فرمایا اس کی سواری بھی نیلام نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن آلات سے یہ کام کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ بھی نیلام نہیں ہوں گے، اور اس کا غلام ہے وہ بھی نیلام نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ان چیزوں کے علاوہ اس کے گھر میں کچھ ہے تو تم لے آؤ، میں اسے نیلام کرتا ہوں۔ وہاں ہوتا کچھ تو لاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، معاذ پہ قرض زیادہ ہو گیا ہے، تم سب مل کے ادا کرو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ تھا پیش کر دیا، لیکن قرض اس سے بھی زیادہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا شیئرز کے حساب سے، جتنے جتنے اس کے حصے بنتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اب چاہو، ہے ہی نہیں، کہاں سے دیں؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اس کے بعد میرے پاس آئے گا تو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو اس معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات ہوئی اس موقع پہ اللہ نے آیت نازل، اللہ نے فرمایا ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے، وان تصدقوا، اور تم سے معافی کر دو اپنے قرض کو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس میں اللہ کی کتنی خوشی، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ خدا کتنا راضی ہوتا ہے تو اپنے قرضے کو معاف کر دو، ختم کر دو، چھوڑ دو۔ اتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی کتنی خوشی ہے اس میں تو قرضہ دو تو لوگوں کو معاف کر دو، یعنی اللہ اس سے بہتر دے گا، اس سے زیادہ دے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن جب بھیجا تھا تو ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ لوگ تیری کچھ خدمت کریں تو لے لینا، رکھ لینا۔ اور جب وہ آئے ہیں حج کے موقع پہ، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا حج تھا، تو مکہ مکرمہ پہنچے سیدھے یمن سے، تو 500 اونٹ ان کے پاس تھے۔ 500 اونٹ جب مکہ میں داخل ہوئے تو شور مچ گیا کہ معاذ کے اونٹ آئے ہیں 500۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ تمہاری خدمت کریں تو رکھ لینا، یہ وہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، ان کا معاذ میں نہیں سمجھتا یہ تمہارے لیے جائز ہوں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اور آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا معاذ تم اپنے گھر میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھتے، پھر میں دیکھتا لوگ تمہاری کتنی خدمت کرتے ہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے تمہارا وہاں کا گورنر ہونے کا، بڑا آدمی ہونے کا، اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ مال مسلمانوں کا ہے، بیت المال میں داخل کراؤ، تمہارا حق نہیں بنتا۔ تو اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کو غصہ بھی آیا، اور سے بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو ان کا نہیں معاذ بس رکھو تم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو رکھو۔ اگلے دن وہ آئے اور 500 اونٹ آ کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے داخل کریں بیت المال میں نہیں رکھتا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا رات میں نے خواب میں دیکھا
کہ میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا اور میں گر جاتا، عمر نے پیچھے سے مجھے پکڑ کے کھینچ دیا اور میں بچ گیا. تو میں اس کی تعبیر یہی لیتا ہوں کہ اونٹ میرے لیے درست نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی بات درست ہے، آپ سے دے دیں. ایسے متقی لوگ تھے اور اللہ کی طرف سے بھی ایسی رہنمائی ہوتی تھی. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. لوگوں اگر وہ نہیں ادا کر سکتا تو چھوڑ دو اس بات کو، اسے مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم بخشی دو، اپنا قرضہ معافی کر دو، خیر لکم، بہت اچھی بات ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم